فرمایا اسلام نے حقوق عطا فرمائے ہیں، اگر بیٹی ہے تو فرمایا سن لو، بیٹی تمہارے گھر میں آئے تو پریشان نہ ہونا، سمجھ لینا بیٹی آئی ہے، سمجھ لینا اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، بیوی کے حقوق بھی پورے کرنا اور مقدمہ والے میں اللہ سے ڈرنا۔ میرے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے بتایا لوگوں میں چاہتا مجھے کوئی شادیوں کی ضرورت نہیں تھی، کوئی شادی کی ضرورت نہیں تھی، فرمایا میں کوئی نفسانی خواہشات کا تابع نعوذ باللہ نہیں تھا، میں ہماری طرح کا بشر نہیں تھا، میں شادی کی مجھے ضرورت نہیں تھی، فرمایا میں نے شادی چاہے بیوہ سے بھی شادی کی ہے، فرمایا میں نے طلاق یافتہ سے بھی شادی کی ہے، فرمایا میں نے قواری عورت سے بھی شادی کی ہے، ہر طرح کی عورت سے، مسلمان عورت کے ساتھ شادی کر کے بتا دیا لوگوں تمہیں عورتوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، اگر میرے آقا شادیاں نہ کرتے ہمیں کیسے پتہ لگتا شادی کی زندگی کیسے ہوتی ہے، میاں بیوی کا تعلقات میاں بیوی کے کیسے ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے کبھی بھی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے اور سب کے حقوق پورے کرتے رہے، اور فرمایا اگر بے شک ایک کرو دو کرو تین کرو چار کرو، فرمایا لیکن یاد رکھنا یہ تب اجازت ہے کہ ساروں کے حقوق پورے کر سکو، اگر ہم ساروں کے حقوق پورے نہیں کر سکتے تو فرمایا پھر ایک ہی کافی ہے، بلکہ یہاں تک شرعی مسئلہ بھی سماعت کروانے، اگر ایک شادی کا بندہ کرنے کے قابل نہ ہو، یعنی نان کا بھی اس کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ ہو، ایسے بندے کا شادی کرنا حرام ہے۔ علماء بیٹھے ہیں مسئلہ سن لیں، چاہے وہ پڑھے لکھے واپس سے فرمائیں اشارہ کیا، چاہے وہ جسمانی طور پہ ناقابل ہو یا چاہے وہ مالی والے سے بنا ہو کہ وہ اپنی ضروریات اپنی بیوی کی پوری نہ کر سکے، اس کو یقین ہو شادی کر کے میں اس کا نام آپ کا پورا نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ اسے یقین ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو فرمایا اس کا شادی کرنا حرام ہے۔ اس لیے ایک شادی کرو تو پہلے دیکھو کہ وہ پورے کر سکتا ہوں یا نہیں، پھر کرو۔ جو چار شادی کرو ہوتے ہیں ایک کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، حضور نے فرمایا چاروں کے حقوق پورے کرنے پڑے برابر ہوا، ایک وقت میں انسان مسلمان چار شادیاں تو کر سکتا ہے لیکن حقوق پورے کرنے لازم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرا جس طرح میری مرضی کی بنا لگا، ہم نے کہا مرضی تمہاری نہیں چلے گی نہ ہماری چلے گی، کہا کس کی چلے گی؟ میں نے کہا مرضی نہ ہماری نہ تمہاری، مرضی میرے رب کی چلے گی، اس لیے کہ جسم کا مالک کون ہے، جان کا مالک کون ہے، اللہ ہے، جس کی ملکیت ہے نا جو اس کا مالک ہے اسی کی مرضی چلے گی، اس نے جس طرح فرمایا ہے اسی طرح کرو۔ پردہ عورت کی زینت ہے، کیا ہے بولو سارے بولو، عورت کی زینت ہے۔ مجھے آپ بتائیں عام کتاب ہو انگلش میں سائنس میں اسے کوئی غلام نہیں بیٹھتا ہے، کیوں؟ حاجی عام کتاب اس کی حیثیت نہیں ہے، اتنی قیمتی نہیں ہے، اتنی شان والی قرآن مجید غلام میں لکھا ہوتا ہے، غلام میں آپ اس کو وجہ کیا خاص ہے، یہ قیمتی بھی ہے، قیمتی کتاب ہے، شان والی کعبہ گھر تو بہت سے غلام کعبے کہا یہ عام گھر نہیں ہے، بڑا عظمت والا اس پہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ہیرا ہو کوئی خزانہ ہو اسے لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں، کیوں؟ کہا جناب قیمتی چیز ہے، اسلام نے جو عورت پردے کا حکم دیا ہے نا یہ عورت کی عظمت کو ظاہر کیا، فرمایا یاد رکھو عورت کا پردہ اس کی زینت ہے، اس لیے کہ قیمتی چیز ظاہر نہیں کی جاتی، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ اسلام عورتوں کو حقوق دینے کے لیے آیا ہے، ہر مخلوق کو ہر طبقے کو حقوق دینے کے لیے آیا ہے، اور میرے آقا کی صورت میں رحمت للعالمین بن کے میرے آقا تشریف لائے ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ اب سنتے جاؤ کبھی والے آقا بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، میرے نبی نے فرمایا بوڑھے آدمی سے آگے نہ چلو،
تمہارے رزق میں کمی بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ بوڑھے کا ادب ہے، بوڑھے کی حیا ہے، بزرگ آدمی کی حیا کرنی چاہیے۔ اس لیے میرا رب فرماتا ہے، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا میرا رب بوڑھے آدمی کے سفید بالوں کا بھی حیا کرتا ہے۔ میرے آقا بوڑھوں کے لیے رحمت فرمائے، جو چھوٹوں پہ رحم نہ فرمائے، رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے ہو نہیں سکتا۔ اور میرے کملیہ والے آقا نے فرمایا، لوگوں میں مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اجرت دے دو، یہ اس کا حق ہے۔ ایک مرتبہ ایک مزدور محنت مشقت کرنے والا آدمی میرے نبی کے پاس آیا، میرے نبی سے اس نے ہاتھ ملایا، جب اس نے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، میرے آقا کو ڈر جاؤ، میرے آقا کی رحمت سن کے ڈر جاؤ۔ میرے آقا نے اس سے جب ہاتھ ملایا، میرے آقا کو محسوس ہوا اس کے ہاتھ پر سخت محسوس ہو رہے ہیں۔ کملی والے آقا نے فرمایا، اے میرے غلام، میرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ میرے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، وجہ دراصل یہ ہے کہ پورا دن محنت مشقت کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں تاکہ اپنے بیوی بچوں کو پالوں۔ اس محنت مشقت کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ کملی والے کا جواب سنو کہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، اور سبحان اللہ دلوں سے نکلے گی۔ اور سن لو میرے نبی کی رحمت کو سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ مزدوری کرنے والے پریشان نہ ہونا، اپنی شان سن لے، الناصر حبیب اللہ۔ فرمایا بشارت سن لے میرے غلام، تو محنت مزدوری کرتا ہے، پریشان نہ ہونا، تیری شان یہ ہے، الناصر حبیب اللہ، اللہ محنت کرنے والے کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ محنت کرنے والے کا دوست بن جاتا ہے۔ جس کا دوست رب بن جائے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح میرے آقا یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ عید کا دن ہے، کون سا دن؟ عید کا دن ہے۔ کملی والے آقا عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ رستے میں میرے آقا نے ایک یتیم بچے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ کملی والے آقا قریب آئے، میرے نبی نے فرمایا، یہ بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ میرے رونے کی وجہ ہے۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، آج عید کا دن ہے، ساروں کے پاؤں میں اچھے تحفے لا کر دیتے ہیں، کپڑے لا کر دیتے ہیں، نئی چیزیں لا کر دیتے ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ میرا باپ نہیں ہے، آج میرا باپ ہوتا، آج میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا، مگر میرا باپ موجود نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ او میرے نبی کی رحمت سنو، میرے کملی والے آقا نے فرمایا، مجھے رونا نہیں۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا، کیا تجھے بات کو وہ سب نہیں کرتا؟ تیری ماں عائشہ بن جائے، تیرا باپ میں محمد بن جاؤ، تیرا باپ میں محمد بن جاؤں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سب کی آواز آئے، وہ نبیوں میں رحمت، اللہ سلامت، سب کی آواز آئے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد سبھی وہ بتلانے والا، مراد سبھی وہ بتلانے والا، اپنے پرائے
ہم تو یہ دیکھتے ہیں جناب اپنا ہے یا نہیں. سلام مطلب کریں گے کہ جانتے ہوں، اگر جانتے نہیں ہیں تو سلام کرنے کی کیا ضرورت. یہ ہماری سوچ ہے. لیکن کملی والے آقا نے ہمیں کیا درس دیا؟ فرمایا ہم کو سوچتے جناب مدد اسی کریں گے جو اپنا ہوگا، جو پرایا ہوگا، رستے میں پڑا ہوا ہے انہیں کیا ضرورت اسی مدد کرنے کی. ہمارا پڑوسی ہے جناب یہ فلاں قبیلے کا، میں فلاں قبیلے کا، یہ جناب فلاں علاقے کا، یہ پنجابی میں سندھی، یہ بلوچی میں پنجابی، یہ پٹھان میں پنجابی، یا یہ جناب ہے پٹھان کے پنجابی. ہم انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. لیکن کملی والے آقا کی شان دیکھو، وہ اپنے پرائے ہمیں کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے. پڑھ لو نبی کی رحمت کے لیے ذکر کر دو تاکہ تمہاری بھی حاضری لگ جائے. وہ نبیوں میں رحمت. سنتے جاؤ میرے آقا کی رحمت. حضور کی بارگاہ میں حضرت ربیہ روزانہ تہجد کے وقت پانی پیش کیا کرتے، مسواک میں نبی کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، حضور کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک دن نبی کی رحمت جوش میں آ گئی. کبھی والے آقا نے فرمایا اے میرے نبی آئے میرے غلام سل مانگ 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 کیا مانگتا ہے. تو پتہ لگا کہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے، دینے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جسے اللہ نے مختار بنایا ہو، جسے اللہ نے مالک بنایا ہو، جسے اللہ نے تمام کا مالک اور اللہ نے مختار بنایا ہو. میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی نام مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیہ نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے حبیب میں یہ مانگتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. صرف جنت نہیں مانگتا. کہا یا رسول اللہ جنت چاہیے مگر آپ کا ساتھ بھی چاہیے. ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، اولاد کا ایک بہت بڑا بادشاہ. ہارون رشید ایک مرتبہ نمائش بہت سی عجائب لوگ آئے تھے کہ یہ نمائش ختم ہو گئی. جب نمائش ختم ہوئی جب نمائش ختم ہوئی اس نے اعلان کر دیا، کہا اے میرے غلاموں، جتنے غلام تھے جتنے غلام تھے آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جو بندہ جس چیز پہ ہاتھ رکھ لے گا وہ اسی کی ہو جائے. اب بادشاہ کا محل ہے، کسی نے جناب وہ لالچی میں لوگ دے کوئی جناب کھانے پینے والی چیزوں کی طرف دوڑنا شروع ہو جائے، ان چیزوں پہ ہاتھ رکھا. کسی نے جناب درہم و دینار پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جناب زیورات سونے چاندی پر ہاتھ رکھا. ایک لونڈی بڑی سیانی تھی، ایک لونڈی بڑی سیانی بڑی سمجھدار. سارے جناب چیزوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے کہ یہ چیز ہماری، یہ چیز ہماری. وہ بادشاہ کی وہ لونڈی وہ کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھے گا. تھوڑی دیر گزری بادشاہ کندھے پہ آ کر ہاتھ رکھا. بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا نا، بادشاہ نے کہے سارے کوئی درہم و دینار پہ ہاتھ رکھا، کوئی جناب سونے چاندی پہ، کوئی جناب کھانے پینے والی چیزوں پہ، کوئی جناب فرنیچر اور طرح طرح کی جناب چیزوں پہ. تو جناب میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوگی، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے بادشاہ میں سمجھدار ہوں یہ بیوقوف ہے، سمجھ نہیں آئی. انہوں نے درہم و دینار پہ ہاتھ رکھا، درہم و دینار ان کے ہو گئے. جس نے سونے چاندی پہ ہاتھ رکھا سونا چاندی اس کا ہو گیا. جس نے باقی چیزوں پہ ہاتھ رکھے وہ چیزیں اس کی ہو گئی. میں نے تمہیں وعدہ کیا تھا جو بندہ اس پہ ہاتھ رکھے گا اور یہ اسی کی ہو جائے گی. میں نے تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اگر تو میرا ہو گیا سب کچھ
توجہ کیجیے، کہا مجھے یہ تمنا تھی کہ تو میرا ہو جائے، اگر تو ہو گیا تو سب کچھ میرا، اس لیے اسی بات اسی کو جنت کے طرف اتارو، حور و قصور کے طرف اتارو، آج حضور سے پیار کر لو، جو حضور کا ہو گیا اور حضور جیسے ہو گئے سب کچھ اسی کا ہو جائے گا۔ تمہیں سے تمہیں تو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھے ساتھ کوئی گدا نہیں، تجھے ساتھ کوئی سخی نہیں۔ حضرت نبی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جنت جا رہا ہوں مگر جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ معلوم کرنا طرف جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، میرا یہ وجہ کیا ہے؟ میں جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے حضور جنت میں ہوں گے، جدھر جدھر حضور ہوں گے ہم ادھر ہی جانا چاہتے ہیں، ہمیں حور و قصور کی لالچ۔ میں نے مانا حور و قصور، میں نے مانا ہے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ہے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں۔ اے جنت میرا ثواب کر، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ میں حضور رہتے ہیں، مجھ میں حضور رہتے ہیں۔ نبی آپ جنت کیوں مانگی؟ جواب آیا اس لیے یہ باغ جنت، طرف جاؤ گے بنا مدنی بات، جواب کیا؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ یار، اللہ میرا سلام آپ کو بنا کہہ دو سبحان اللہ بنا۔ اللہ آپ کو سلام دیا تھا ماشاءاللہ جو لوگ سے آپ کو جو حضور ہر ایک کے رحمت ہے، ہر ایک چیز کے سارے جہانوں میں حضور رحمت ہے، مگر رحمت للعالمین کا معنی وہ نہیں جو لوگوں نے کہا کہ حضور گستاخوں کے لیے بھی رحمت ہے، یہ حضور کا گستاخ کیا ہوا؟ حضور معاف کر دیں گے، نہ حضور چاہیں تو اس کو معاف کریں، لیکن حضور کا غلام نہیں معاف کریں، سمجھ لیں؟ حضور اپنا حق جس کو چاہے معاف کر دیں، لیکن حضور نے بھی گستاخوں کے بارے میں جو اشارہ فرمایا سنیں۔ فتح مکہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا معافی ہے، ایک جناب گستاخ کعبے کے غلام سے نمٹ گیا، حضور کی بارگاہ میں کیا سنا غلام گستاخ بات کو گالی نہیں دیتا، ہاں جناب وہاں جا کر کعبے کے غلام سے نمٹتا ہے، کیا کرے گا؟ فرمایا جاؤ قتل کر دو۔ یا رسول اللہ ہاں معافی کا اعلان کرنا، فرمایا باقیوں کے لیے ہے، گستاخوں کے لیے نہیں ہے، ادھر جا کر کرو، اس لیے کہ لوگ میرا گستاخ ہوگا اس کی سزا صرف موت ہے، موت کے علاوہ اس کی سزا نہیں ہے، جینے کا کوئی حق نہیں۔ اسی لیے امیر المجاہدین علامہ خاتم حسین رضوی، اور بولو سنیو بولو ہارون زبان اللہ، جو جنازے میں گئے وہ بھی بولو، جنہوں نے جنازہ شریک نہیں ہوئے مگر منظر کو دیکھا ہوگا جنازے کا، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ کہا جناب یہ جنازے بڑے کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا یہ کیسے بڑے؟ انہوں نے کہا جناب بڑے بڑے حکمران گزرے، ایک امام کو ہوئی وہ حکمران کہنا لگا، اے
لوگوں میری ماں کا انتقال ہوا ہے، میری ماں کے جنازے بندے بندے نہیں آئے، جتنے بندے خادم حسین رضوی کے جنازے آئے ہم نے کروڑوں ووٹ لیے، کروڑوں ووٹ لیے۔ سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو سامنے نبوت کی بات سنا رہا ہوں۔ ہم نے کروڑوں ووٹ لیے اور سیاست میں کی بھی جائے تو لحاظ بھی نہیں، دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے نا بات، جو بغیر دلیل کے بات ہو تو بات ہی نہیں ہوتی۔ پڑھے لکھے بشیر فرما عوام میں پہلی دفعہ آپ نے کسی سے جملہ نہیں سنا، ایک فیصلہ ہوتی مولوی نہ کہ کم ہے سیاست۔ اب جواب میرا بھی سنیں جو سنائیں، یہ تو عوام نے اگر وجہ آپ کی غلطی ہے، غلطی یہ ہے ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے سیاست کو گندا کر، سیاست کرنی نہیں ہے، سیاست کو گندا کیا۔ بتائیں آپ تالاب ہو صاف ستھرا، اس کو کوئی گندا کر دے تو گندا کرنے والے کی غلطی ہے، تالاب کی غلطی ہے۔ سیاست گندی کر دی، سیاست کا مطلب ہم نے غلط سمجھا، سیاست کا مطلب ہے لوگوں کی خدمت، خدمت خلق، لوگوں کی جو ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سیاست ہے۔ اسلام ہو یا دنیا ہو، ہر لحاظ سے انسانیت کو آرام اور مانا، یہ سیاست ہے۔ اور سنیے جملہ دلّا جی مولویوں کا کر کہا سیاست میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ اسلام کا پہلا مولوی کون تھا؟ میں نے کیا کہا اسلام کا پہلا مولوی کون؟ بھائی مجھے نہیں معلوم، بھائی آپ بتائیں۔ میں نے کہا اسلام کے پہلے مولوی کا نام صدیق اکبر ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولا کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ کہا سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا پگڑی تھی؟ جی ہاں تھی۔ میں نے کہا داڑھی تھی؟ جی ہاں تھی۔ میں نے کہا مسلح تھا؟ جی ہاں۔ ممبر پہ بیٹھے تھے؟ جی بیٹھتے تھے۔ میں نے کہا سیاست کرتے تھے؟ حکمرانی کی؟ حاجی کی۔ میں نے کہا پارلیمنٹ ہاؤس کون سا تھا؟ سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا پارلیمنٹ ہاؤس جو تھا نا اس دور میں، اس پارلیمنٹ ہاؤس کا نام ہے مسجد نبوی۔ اولی صاحب مسجد میں سیاست کی باتیں ہم نے کہا یہ بھی صدیق اکبر کی شرط ہے۔ کوئی بندہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کہتے ہیں آپ بات صدیق اکبر نے حکومت کی، پارلیمنٹ ہاؤس میں سب جا کر پوچھے کسی سے بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھے تھا پارلیمنٹ ہاؤس دور میں مسجد نبوی، سیاست کی باتیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی، وہاں دو نمبری نہیں ہوتی کہ جناب وہاں کرپشن کریں گے، یہاں سے یہ سڑک بنوائیں گے، یہاں سے کروڑوں روپے کا جو لاکھوں روپے کا خرچہ ہوگا اس میں سے اتنے لاکھ ہمیں بچیں گے، اتنے لاکھ لڑیں گے۔ نا وہ لوگ اس طرح سیاست نہیں کرتے تھے، وہ ایمانداری کے ساتھ، اس لیے وہ سیاست نا مسجدوں میں آپ مسجدوں میں سیاست کہاں سے ہوتے ہو؟ ہمارے دین صاحب اندر ہی صاحب تو اس لیے اور وہ لوگ تھے جو سکھاوت ہوئے، انہوں نے جناب ممبر پہ خطبے بھی دیے، مسلح بھی اور جناب اسی طرح انہوں نے مسلح سے سنبھالا، مسجد سے سنبھالی اور انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبے بھی دیے اور ملک پر حکومت بھی کی ہے۔ عمر فاروق جیسا حکمران آج جائیں آپ جو آج آتے ہیں انگلینڈ امریکہ میں جا کر آپ دیکھیے وہ لوگوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں وی فالو انگلش میں وی فالو عمر فاروق، وہ کہتے ہیں ہم عمر فاروق کو فالو کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کون تھے؟ مولوی تھے یا نہیں تھے؟ داڑھی تھی، پگڑی بھی تھی، مسلح بھی تھا، جی حضرت ممبر بھی تھا۔ پتہ لگا حکمرانی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ جناب اللہ داڑھی مڑا کر آ جائے اور پینشن کے آجائے کوئی حکمران ہے۔ حکمران وہ ہوتا ہے افغانستان میں آپ نے دیکھ لیے یہ لوگوں کی باتیں کہ وہ الحمدللہ سنی لوگ ہیں، سنی کہتے ہیں ہمیں پسند کے ساتھ سنی لوگ 20 سال کی محنت کے بعد حکومت ملی یا نہیں ملی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے یہ اصلی حکومت جو دین قائم کرنے کے لیے اور انہوں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا۔ یہ تو باتیں نہیں لوگوں کی یہ کرتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں، سب کو آزاد اپنے دین پر چلو لیکن کسی کو چھیڑو کسی کے دین پر ڈائریکٹ نہ کرو۔ ختم نبوت پہ آج نا کہ اپنے قادیانی رہتے تو ہیں لیکن ختم نبوت پہ حملے کی اجازت نہیں ہے۔
تو امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی کا یہی مشن، میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا، سب کی آواز آئے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا۔ اب سنیے گا آج آخری 7-8 منٹ کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس طرح خانہ مصطفیٰ ہے وہ بھی اپنی باتیں پیش فرمائیں گے۔ توجہ کے ساتھ میری گفتگو کے بعد میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں 15-20 منٹ ایکسٹرا میں سوا چار اگر 5-10 منٹ اوپر ہوگی تو مسئلے والی بات نہیں۔ آپ نے سنا خانہ مصطفیٰ نے تشریف فرمائے، آپ نے خاموشی کے ساتھ محبت کے ساتھ میری گفتگو کے بعد ان کو سماعت کرنا ہے، کیونکہ میں نے آگے کوئی جگہ پہنچنا ہے، میں تو یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ محبت کے ساتھ حاضری پیش کریں کہ تمام نے میری گفتگو کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سناخانی سننی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ اب سنیے گا حضور کی میلاد کی تھوڑی سی بات ہو جائے، حضور کا میلاد باقی کے سالے ثواب ہمارے امید کو ارسال کریں، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ بس رحمت للعالمین، حضور رحمت کر کے آئے، حضرت آمنہ کے لیے بھی ملا کر رحمت بن گئے، حضرت علیمہ کے لیے بھی رحمت بن گئے، سالوں سالوں حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا، اور یہ تھوڑی سی پیار والی باتیں نہیں ہوتے، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا، پار میلاد ہے، سحری آمد ہے، صبح آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، اے میرے مولا سحری کے وقت کیوں پیدا فرمایا؟ علماء تشریف فرمائے سحری کا وقت ہوتا ہے جب رات جا رہی ہو، صبح آ رہی ہو، رات جا رہی ہو، صبح آ رہی ہو، اے میرے مولا اپنے حبیب کو پیدا کرنا تھا، یا تو بالکل رات ہوتی یا بالکل دن ہوتا، تو نے حبیب کو سحری کے وقت پیدا کیا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، فرمایا غلامو فرمایا تقریب فرمائے مختصر جواب آیا میرے بندو، میں نے اپنے حبیب کو کس لیے سحری میں پیدا کیا؟ اگر رات کو پیدا کرتا دن محروم رہ جاتا، اگر دن کو پیدا کرتا رات محروم رہ جاتی، میں نے اپنے حبیب کو سحری کے وقت پیدا کیا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، میں نے کہا تو بھی میرے نبی کی رحمت لے، یہ رات بھی میرے نبی کی رحمت لے، اس لیے کہ میرا نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت بن لے آیا۔ اللہ کو سلام کر کے آسانیت سے پیدا کی، توجہ کے ساتھ حضرت آمنہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میرا لال دنیا میں آیا، فرماتی بارہویں رات اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا ہی اندھیرا، چراغ نہیں جل رہا، چراغ بجھا ہوا ہے، اور اس دوران جب بچے کی ولادت ہونے لگے کوئی نہ کوئی عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، فرمایا میرے پاس کوئی عورت موجود نہیں، اچانک میرے کمرے کی دیواریں پھٹنے لگ گئی، اندر سے 3 لمبے کروں والی عورتیں داخل ہوئی، میں پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ میری آمنہ پریشان نہ ہو، میں آدم کی بیوی حوا ہوں، دوسری میری آمنہ پریشان نہ ہو، میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ آئی ہوں، تیسری میری آمنہ میں عیسیٰ کی ماں مریم آئی ہوں۔ حلیمہ حضرت آمنہ نے فرمایا اے آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ ساری میری آمنہ تجھے مبارک دینے آئی ہے کہ تو محمد کی ماں بننے والی ہے، تو محمد کی ماں بننے والی ہے، تجھے مبارک دینے کے لیے آئی ہے۔ فرماتی جب چلی بھی خرج منی میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا، مشرق بھی دیکھ لیے، مغرب بھی جنوب و شمال میدان کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا، اور فرماتی ہے میں نے دیکھا آسمان کے تارے، آسمان کے تارے، آسمان کے تارے میرے سر کے قریب آ گئے، آسمانوں سے زمین پر آئے، میرے
سر کے قریب آگے مجھے یوں لگا کہ یہ ستارے میرے سر پہ گرنے والے ہیں فرماتی ہیں یہ ستارے کیوں آئے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا لوگوں ستارے ایسے نہیں آئے تھے یہ ستارے میرے نبی کے نور کی خیرات لے کے آئے تھے اب اللہ کی بات اگر سننی ہے ہاتھ اٹھا کے سبحان سارے ہاتھ اٹھا کے کہہ سبحان اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بارہ نور کا صبح ہوئی پڑھتا ہے بارہ نور کا صدر میں نور کا آیا ہے ہمارا نور کا صدر میں نور کا آیا ہے ہمارا تو گویا آبادی بتائی ہوگی مجھاری والا خلفاء کا دور بھی پورا کر دو نور نظری چمکیا ماشاءاللہ کیا بات ہے نور نظری چمکیا آیا اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر سویرا ہو گیا کملی والا ہر سویرا ہو گیا کملی والا جوان نہیں چھوڑی جب سارے نہیں کھڑو گے سب کی آواز آئے والا آ گیا ہر سویرا آوازوں میں نبی کی تعریف کی ختم کرنے لگا ہوں توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سلام علیہ وسلم کی حاضری کی پیش فرمائیں گے توجہ کرنا میرے آقا کی ولادت ہوئی حضرت آمنہ فرماتی ہے اللہ دنیا میں آیا میرے دل کی تمنا یہ تھی آنکھوں میں سرما لگاؤں بالوں کو آگے لگاؤں یہ طرف جاؤ کہ میں نبی کے غلاموں سے نبی کے آنے کی شہاد سنو محبت میں اضافہ ہو جائے گا اور تمہارے لیے یہ عرض کر رہا ہوں حضرت آمنہ آپ فرماتی ہے اللہ دنیا میں آیا میرے آئے وہی سرما لگانے کی ضرورت نہیں کھانا دھولا مدھولا مدھولا مغسولا معطرا آنکھوں میں ادھرتی سرما لگا بالوں کو تیل لگا ہوا اس لگے ہوئے ادھر لگے ہوئے آنکھ صاحب میں کان ساجدہ میرا کار دنیا میں آیا دنیا میں آیا کان ساجدہ آتے ہی سر کو سجدے میں ڈال دیا اے اللہ کے حبیب سجدہ کیوں کیا فرمایا اپنی امت کو بتانے کے لیے
نبی ہو آپ دیکھیے اللہ کا رسول سجدہ کر کے بتا رہا ہوں نماز نہیں چھوڑنی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے کرو ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے سارے اچھاؤ کے اللہ ماشاءاللہ یہ کرو اللہ کو بھی عطا فرمائے ساروں کو نماز پڑھنے اب حضرت حلیمہ کی بات میری گفتگو ختم میں وہ نہیں سناؤں گا حدیثی کلمہ ایسی بول کا کوئی بٹھانا سیکھتا وہ لمبی تفصیل ہے میں سجدی بات کروں گا حضرت حلیمہ میرے نبی کو لے کر آئی فرماتی ہے میں نے آرم کے تھا بڑا میرے گھر میں بکریاں موجود ہیں مگر دودھ نہیں دیتی فرماتی ہے حضور آئے حضور کے آنے کا دیر تھی بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ سارے برتن بھر گئے مگر دودھ ختم نہیں ہو رہا فرماتی میرے گھر میں معلوم یہ تھا چراغ موجود ہے مگر ادھر موجود نہیں کہ میں چراغ جلاؤں کوئی رات میں گھر میں اندھیرا رہتا لیکن فرماتی اللہ کی عزتوں کی قسم ہے حضور میرے گھر میں آئے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی حضور آ گئے اندھیروں میں بھی اجالا ہو گیا اجالا ہوا اب اللہ سوائے کے کے آخری میں صبح ہوئی ساری عورتیں حضرت حلیمہ کے گھر آ گئی کہنے لگی حلیمہ ہمیں لگتا ہے تو بڑی امیر ہو گئی ہے تو بڑی جو حلیمہ کا جواب سن کے جو ہاتھ نیچے رہا افسوس ہوا اور سبحان اللہ علیہ حضرت حلیمہ سے کہہ رہی ہو داریاں بولتے آئے کہنے لگی حلیمہ ہمیں لگتا ہے تو بڑی امیر ہو گئی ہے حضرت حلیمہ نے فرمایا وجہ کیا ہے تم یہ باتیں کیوں کہہ رہی ہو کہ تم امیر ہو گئی ہو کہنے لگی اس لیے کہ تیرے گھر میں پہلے کوئی رات اندھیرا رہتا تھا اب تیرے گھر میں کوئی رات چراغ رہتا ہے ہمیں لگتا ہے تو امیر ہو گئی ہے حضرت حلیمہ نے فرمایا اے عورتوں میں امیر ضرور نہیں ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے سونے چاندی ہیرے جواہرات کی وجہ سے نہیں یہ حلیمہ امیر کیسے ہوئی ہے میں نے گفتگو کا آخری والا حلیمہ کا جواب سنو اور ایسی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کو ہوتا لگے نبی نبی کا میلاد منا رہے سنو حضرت حلیمہ کے جواب حضرت حلیمہ نے فرمایا جو امیر ضرور نہیں ہوں مگر پیسوں کی وجہ سے نہیں میں امیر اس لیے ہوئی ہوں کہ میرے گھر میں محمد آ گئے گویا کہ نہیں سارے سارے پڑھو گویا حضرت حلیمہ نے فرمایا ہو گیا مومن ہو خوشیاں مناؤ میری والا آ گیا ہاتھ اٹھا کر میرے نبی نے ترانہ پڑھو یہ ہاتھ بھی گواہی دیتے مولا میرے نام پہ تیرے محبوب کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر ہم ترانہ پڑھا اور کہا تھا مومنو خوشیاں مناؤ میرے والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ میرے والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ میرے والا آ گیا رب سے کھلے گناہو رب سے کھلے گناہو میرے والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ جوان جوانی ہے تو سارے شامی ہم کیا بات ہے مومنو خوشیاں مناؤ میرے والا آ گیا مومنو خوشیاں مناؤ
رب سجد گنے گناہوں رب سجد گنے گناہوں کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا اللہ کو اللہ کے عطا فرمائے اور سعید ولی صاحب اور حسن حسین صاحب مظہر حسین ان احباب نے ہم وعدے کی یہ میں اپنے پاک سے بڑی ہے جناب اللہ سے دعا ہے اپنے نعیات اس محضر میں اور جو میں نے ناکین نے حضور کا ذکر کیا کا باقی ذکر ماشاءاللہ ہوگا اس میں پیش فرمائیں گے تو اللہ کے ذکر سے صدقہ ان کے والدین کے مہاجر والد صاحب کی اللہ تعالی بخشش اور مغفرت فرمائے